بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی رحمت اللہ وکلمۃ نورہ ووالد ہداۃ رحمتہ ابی الزہراء وابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ماہ رمضان کے عنوان اور موضوع میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس عنوان کا انتخاب کیا گیا؟ بہت سے عنوانات اور موضوعات ہیں جو کہ ماہ رمضان سے متعلق ہیں اور جس میں گفتگو کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے، لیکن ان سارے موضوعات کے ساتھ سب سے اہم موضوع ماہ رمضان کا اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ تو بہرحال ماہ رمضان کی ابتدا ہے، ماہ رمضان کے بہت سے آداب ہیں، اور ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم خود ماہ رمضان کو کس طریقے سے تعبیر کریں، کس طریقے سے یاد کریں اور کس طریقے سے اس کا نام لیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی طریقے سے، کوئی کہتا ہے کہ مثلا رمضان آیا، رمضان چلا گیا، رمضان میں یہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک لفظ ہے، لیکن جو قرآن نے اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے وہ یہی کہا ہے کہ رمضان نہ کہو بلکہ کہو کہ ماہ رمضان۔ جس طریقے سے اللہ نے، پروردگار عالم نے اس مہینے کو اور لفظ کو یاد کیا، اس طریقے سے یاد کرو۔ اب اس سلسلے سے کئی روایات اور احادیث ہیں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی، جن میں سے دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، اور یہ دونوں حدیثیں متعدد کتابوں میں موجود ہیں، معتبر ہیں، اوتھینٹک ہیں۔ کتاب کافی میں ہے، کتاب تہذیب میں ہے، کتب اربعہ میں موجود ہے، اور کتاب وسائل الشیعہ میں ہے، اور دیگر وہ کتابیں جو علماء کے نزدیک معتبر ہیں، جس کے ذریعے سے استنباط، استنتاج اور فتوے دیا کرتے ہیں، ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جس میں سے پہلی حدیث ہم ماہ رمضان کے سلسلے سے خود شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب وسائل الشیعہ، جو مراجع کرام کے نزدیک بہرحال نہایت ہی معتبر کتاب ہے، اور فتوے میں، استناد میں، استنباط میں اس کتاب کا بہت ہی زیادہ سہارا لیا جاتا ہے۔ اس میں وسائل الشیعہ میں ایک باب ہے، شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کراہت قول رمضان من غیر اضافت الی الشہر وعدم تحریمہ وکفارۃ ذالک وکراہت انشاد الشعر فی ولیلا ونہارا۔ یہ چیپٹر ہے، ان کا باب ہے، جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس باب میں ہم یہ بیان کریں گے کہ ماہ رمضان کو بغیر ماہ لگائے، شہر جسے عربی میں کہتے ہیں، ماہ رمضان بنا کہے، یعنی صرف رمضان اگر کہا جائے تو یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے بہرحال، لیکن آداب میں ہے، استحباب میں، مستحبات میں۔ تو بعض جگہوں کے اوپر، بعض حدیثوں میں بھی، جیسا کہ انہوں نے عنوان قرار دیا ہے، اگر کسی انسان نے فقط رمضان کہہ دیا ہے اور وہ ماہ رمضان نہیں کہہ رہا ہے
تو اس کے لیے اس کو صدقہ دینا ہوگا، اس کے لیے اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ بہرحال حرام نہیں ہے، حرام اس وجہ سے بھی نہیں ہے، اور دوسرے لوگ اس کے اوپر بہرحال کراس بھی کر سکتے ہیں کہ چونکہ خود بہت سی روایات میں لفظ رمضان بغیر ماہ کے استعمال ہوا ہے، یعنی حدیثوں میں بھی اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی شہر رمضان نہیں آیا بلکہ ڈائریکٹ لفظ رمضان آیا ہے۔ تو اس پہ بعض علماء جواب دیتے ہیں، جیسے خود سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کتاب اقبال الاعمال میں، اور دیگر معتبر علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ راویوں سے ساقط ہو گیا ہو لفظ شہر۔ بہرحال باہر کیف جیسا بھی ہو، تو بہتر یہی ہے، چونکہ ہم پروردگار عالم کے عبد ہیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، تو بندگی اور عبودیت کا تقاضا یہی ہے کہ جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں، اور جیسے اللہ اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے، جو کہ ایک ہی بات ہے، ہم اس طریقے سے چلیں۔ چونکہ حدیث ثقلین جو کہ مذہب تشیع میں اور اہل سنت کے دونوں کے یہاں ہی معتبر ہے، اوتھینٹک ہے یہ حدیث، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اب اہل سنت کے ہاں یہ حدیث متعدد اور الگ الگ الفاظ اور صیغے سے استعمال بھی ہوئی ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ دو چیزیں ہمارے پاس، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو عبودیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں سے باہر نہ جانے پائے، اور بہرحال اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اگر ان دونوں کے دائرے میں رہے اور باہر نہ نکلے تو اس کی زندگی کی کوئی چیز رہ جائے کہ جو بغیر اس کے پوری ہوتی ہو۔ اسی میں ساری چیز ہے، زندگی جینے کا طریقہ، دنیا کا، آخرت کا، معیشت کا، اقتصاد کا، گھر کا، ساری چیزیں قرآن اور حدیث اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں موجود ہے، لہٰذا ہمیں کہیں تیسری کسی جگہ کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ واضح ہے کہ یہ عقل مندوں کے لیے ہے، جن کے پاس عقل ہے وہ عقل کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی درایت ہوگی، پھر عمل کریں گے۔ تو بہرحال اب جب بندگی کا تقاضا بھی ہے تو ہم ویسے ہی استعمال کریں، چونکہ بعض حدیثوں میں اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ وسائل الشیعہ میں کئی حدیث اس چیپٹر میں شیخ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، جس میں سے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ پہلی حدیث اس سلسلے کی، جس کا حدیث نمبر بھی 13505 کتاب وسائل الشیعہ، فرماتے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے، سعد اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کنا عندہ 8 رجال فذکرنا رمضان، ہم امام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں امام کے پاس 8 لوگ موجود تھے، اور ہم نے رمضان کا ذکر کیا، کہ جیسے ہی ہم نے رمضان کہا تو فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا لا تقولوا ھذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، یہ نہ کہو کہ یہ رمضان ہے، رمضان چلا گیا اور رمضان آ رہا ہے۔ فإن رمضان اسم من اسماء اللہ عز وجل لا يجيء ولا يذهب وإنما يجيء ويذهب الزائل، اس لیے کہ یہ شہر رمضان، یہ ماہ رمضان، یہ پروردگار عالم کے اسماء میں سے، ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بہرحال اللہ کا نام، اس کے اسماء نہ آتے ہیں، نہ جاتے ہیں، نہ ختم ہوتے ہیں، چونکہ آنا، جانا اور ختم ہونا یہ ساری چیزیں صفت ہے اس کی جو زائل ہو جائے، جو ختم ہو جائے۔ بہرحال رمضان پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کا نام نہ آتا ہے، نہ جاتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، چونکہ اس کو زوال نہیں ہے مثلا۔ اور یہاں سے ایک دوسری چیز بھی جو مخفی ہے اس حدیث میں، اور جیسے کہ عرض بھی کیا کہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ماہ رمضان، اب اس میں امام نے فرمایا کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو زائل نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ نہیں کہہ سکتے، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہی اللہ کے اسماء ہیں، جیسا کہ روایات میں حدیث میں موجود ہے، معتبر حدیث اور روایات ہیں، فطرت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ نحن واللہ الاسماء الحسنى، خدا کی قسم اسماء حسنہ، اسماء پروردگار ہم ہیں۔ پھر اب کیا کہیں جب یہ نہ کہے کہ رمضان، تو امام نے فرمایا وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَان فَالشَّهْرُ مُضَافٌ إِلَى الْاسْمِ وَالْاسْمُ اسْمُ اللَّهِ
عز ذکر وهو الشہر الذی انزل فیہ القرآن جعلہ مثلا وعیدا. اس کو رمضان نہ کہو بلکہ ایسے کہو جیسے پروردگار عالم نے کہا شہر رمضان. یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اس مہینے کی جو اور اہمیت ہے، اس میں عبادت کی، اس میں اعمال کی، اس میں اس کے اخلاق کی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان ہوتی رہیں گی اسی موضوع کے تحت. تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آئے کہ امام ڈائریکٹ یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان. اس سلسلے کی دوسری اور آخری حدیث جس میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی انسان بنا ماہ لگائے، چونکہ بہت سے لوگ اس کے بعد یہ بھی کرنے لگتے ہیں کہ مثلا وہ کہہ دیتے ہیں رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان شریف، تو یہ سب اسی ضمن میں آ جائے گا. چونکہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان نہ کہو شہر رمضان کہو، یعنی ماہ رمضان کہو. تو جب ہم ماہ رمضان کہیں گے تبھی وہ چیز آئے گی. البتہ اس کو عرض کیا کہ یہ حرام نہیں، اگر کوئی رمضان بھی کہتا ہے تو اس میں حرمت والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ بہت سی حدیثوں میں لفظ رمضان استعمال ہوا، لیکن تعدب اور ادب کا تقاضا اور پروردگار عالم کی عبودیت کا تقاضا یہ کہ جیسے اس نے کہا ہے، جیسے اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے، ویسے ہی ہم کو یاد کرنا ہے. سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اقبال میں بھی نقل کیا، دیگر بہت سی کتابوں میں معتبر سند کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوئی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے نقل فرمایا کہ فرماتے مولا کائنات علیہ السلام پہ اس کی سند تمام ہوتی ہے. فرماتے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا رمضان فإنکم لا تدرون ما رمضان. رمضان نہ کہو اس لیے کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ رمضان کیا ہے. اب اگر کسی نے رمضان کہہ دیا، رمضان کہہ رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اب وہ اس کے اثر وضعی سے، جسے ہم کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ، اس سے بچنے کے لیے اب کیا کرے؟ جو اس نے مائنس کر دیا اپنی زندگی میں، اس کو پلس کرنے کے لیے فرماتے فمن قالہ فلیتصدق ولیصم کفارۃ لقولہ. اگر کسی نے ماہ رمضان نہ کہہ کر کے رمضان کہہ دیا ہے تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے، سزاوار یہ ہے کہ وہ صدقہ دے. اب صدقہ کم ہو زیادہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کم سے کم پہ کوئی اس کی قید نہیں ہے کہ کتنا ہو کتنا نہ ہو. صدقہ دے اور ایک روزہ رکھے اپنے اس قول کے کفارے میں، کہ چونکہ اس نے پروردگار نے کہا ماہ رمضان، اہل بیت علیہ السلام فرما رہے ماہ رمضان، ولو یہ کہ بعد حدیثوں میں آیا ہو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کہو، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان کہیں. تو اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کہہ دیا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ جو ہم نے مائنس کر دیا اپنی زندگی میں سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے، اس کو پلس کرنے کے لیے ہم صدقہ دیں، ہم کفارہ دیں، تاکہ پروردگار عالم کی قربت میں، اس کے تقرب میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیکی میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہونے پائے جو نادانستہ طور پر ہمیں وہاں تک پہنچنے سے روکے، اللہ کے قرب سے روکے. تو امام فرماتے ہیں اب ہم کیا کہیں؟ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَهْرُ رَمَضَان. لیکن ایسے کہو جیسے پروردگار عالم نے کہا ہے، جیسے خدا نے کہا ہے ماہ رمضان، ہمیں اسی طریقے سے ماہ رمضان کہنا ہے. تو یہ سلسلے کا پہلا حصہ تھا کہ ہمیں اس لفظ کو کیسے یاد کرنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بہت سے موضوعات ہو سکتے تھے، اسی موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کے لیے بہت سی باتیں ہیں، وجوہات ہیں، دلیلیں ہیں اس کی، جن میں سے مختصراً چند کو ذکر کیا جائے گا. چونکہ اپنی آج کی اس ماہ رمضان کی پہلی نشست میں اس موضوع کی بھی وضاحت کرنی ہے، لہذا مجملاً اور اجمالاً اس چیز کو ذکر کیا جائے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے زندگی کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ و خمس ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، جتنی چیزیں بھی ہیں، یہ جتنی چیزیں بھی ہم اپنی زندگی میں انجام دے رہے ہیں، یہ اس وقت تک اوپر نہیں جا سکتی، خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتی جب تک ہمارے پاس اس کو پہنچانے کا کوئی وسیلہ نہ ہو. ایک وسیلے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے پروردگار عالم کی جانب سے آنے والی نعمتوں کے لیے ایک سلسلہ چاہیے،
اس میں پروردگار کی کوئی احتیاج یا پروردگار محتاج نہیں ہے، محتاج ہم ہیں۔ نہ ہم ڈائریکٹ ادھر جا سکتے ہیں، نہ ادھر سے کوئی چیز ڈائریکٹ لا سکتے ہیں۔ ایک وسیلے کی ضرورت ہے جسے پروردگار عالم نے ہی وسیلہ قرار دیا ہو، یہ نہ کہ ہم اپنے فکر سے، اپنے دماغ سے، اپنے بنائے ہوئے قانون سے، اپنے حساب سے، اپنی کتابوں سے، اپنی عقلوں سے جو سمجھ میں آئے وسیلہ بنا لینا۔ جسے اللہ نے وسیلہ بنائے بس وہی وسیلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس وسیلے کے سلسلے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ وسیلہ صرف انسانوں کے لیے ہے، یہ وسیلہ صرف جناتوں کے لیے ہے، یہ وسیلہ فقط اسی دنیا میں نہ، پروردگار عالم نے جتنی بھی دنیا کو، عالم کو، چونکہ الحمد للہ رب العالمین، پروردگار عالم عالمین کا رب اور خدا ہے، تو 10,000 12,000 70,000 جتنے ہزار بھی پروردگار عالم نے عالم بنائے ہیں، اور جن کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولو العزم ہوں، یہ جتنا بھی سلسلہ ہے پورا، ان سب کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے، اور اسی وسیلے کا نام ہے محمد و آل محمد علیہ وعلیہم السلام۔ پروردگار نے صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف اس دنیا میں نہیں نا، سارے عالم میں، آخرت میں بھی جب حساب و کتاب کا روز ہوگا، جو انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں تفصیل سے ان چیزوں کے اوپر اور دلیل کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر گفتگو ہوگی کہ یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے، تو دلیلوں کے ساتھ وہ چیزیں انشاءاللہ روشن کرنے کی اور واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، اس دنیا میں، آخرت میں، نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے، سب کے لیے محمد و آل محمد علیہ وعلیہ السلام کا وسیلہ ضروری ہے۔ تو اب ایک چیز یہ واضح ہو گئی کہ اوپر سے کوئی بھی آنے والی چیز بغیر وسیلے کے یہاں نہیں آ سکتی، یعنی ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں، مال، دولت، اولاد، شرف، خاندان، رزق، روٹی، پیسہ، دولت، گھر، مکان، ہماری سانسیں، ہاتھوں کا کام کرنا، پیروں کا کام کرنا، دماغ کا کام کرنا، عقل کا کام کرنا، سانسوں کا چلنا، جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب پروردگار کی جانب سے ہیں، اور جب پروردگار عالم کی جانب سے ہیں تو کوئی بھی چیز یہ طے ہو چکا شروع میں ہی کہ بغیر وسیلے کے نہیں آ سکتی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں وسیلے کے ذریعے سے مل رہی ہیں۔ اور پھر جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا، ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کسی وسیلے کے ساتھ ہی اوپر جا سکتی ہیں، بنا وسیلے کے نہیں جا سکتی۔ تو اب یہ وسیلہ جیسا کہ عرض کیا محمد و آل محمد علیہ وعلیہ السلام ہے، تو ہر زمانے میں ایک حجت ہے پروردگار عالم کی، ان اللہ لا یخلی ارضہ من حجت، پروردگار عالم کبھی بھی کسی بھی لحظہ، کسی بھی لمحہ اپنی زمین کو، اپنی مخلوق کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھتا۔ اب یہ حجت اما باطن و اما ظاہر، یہ متعدد روایات میں یہ لفظیں آئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، اب چاہے وہ حجت ظاہر ہوگی یا چاہے وہ حجت باطن ہو۔ تو محمد و آل محمد علیہ وعلیہ السلام یہی 14 پروردگار عالم کی حجت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے 12 جانشین، تو یہ ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ یہ جو ہر زمانہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی ایک تاکید ہے، یہ ہر زمانے میں ہے، چاہے کسی زمانے میں ظاہراً موجود ہوں، چاہے کسی زمانے میں باطناً موجود ہوں، پروردگار نے ہر زمانے میں، ہر وجود میں، ہر دنیا اور ہر عالم میں اہل بیت علیہ السلام کو رکھا ہے۔ جیسے کہ ایک مسئلہ یہ عرض کیا جاتا ہے کہ اگر اس دنیا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وجود نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے، لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، متعدد روایات اور اوتھینٹک ہے کہ اگر حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے، زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین فوراً ختم ہو جائے گی۔ تو یہ صرف اس زمین کے لیے نہیں ہے، یہ اس زمین کے لیے بھی ہے، یہ ساتوں زمین کے لیے ہے، یہ ساتوں آسمان کے لیے ہے، بلکہ یہ جابرسا کے لیے ہے، جابلقہ کے لیے۔ پروردگار نے جتنے بھی عالم کو بنائے ہیں، ہر عالم کے لیے یہی ہے کہ اگر وہاں پر حجت پروردگار کا تصور نہ ہو، وجود نہ ہو، موجود نہ ہو تو وہ عالم اور وہ دنیا ختم ہو جائے۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو حجت ظاہر ہوگی یا باطن ہوگی، تو بالخصوص ہمارے اس زمانے میں، چونکہ یوں تو سارے محمد و آل محمد
علیہ وآلہ السلام حجت خدا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو حجت پروردگار ہمارے لیے فی الحال امام زمانہ ہمارے وہ سرکار حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف ہیں، جن کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہماری نماز، ہماری ساری عبادات، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، اور جس مہینے میں ہم ہیں اللہ کے مبارک مہینے میں ماہ رمضان میں ہمارے روزے بغیر ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت کے اوپر نہیں جا سکتے۔ تو یہ جتنی بھی عبادت ہیں، یہ ہمارے روزے، یہ نہیں کہ صرف ہم روزے رکھ رہے ہوں، روزے کے شرائط کی اہتمام کر رہے ہوں اور اسی کی جسے کہا جائے کہ خیال کر رہے ہوں، نہ، ہمیں اصل جو ساری چیزوں میں اصل ہے وہ ہے ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہوگی۔ ہم جتنا زیادہ روزہ رکھیں گے، روزے کی کوانٹٹی اہم نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے روزے کی کوالٹی۔ تو کوالٹی اسی وقت بڑھے گی جب ہمارے پاس ہمارے زمانے کے امام کی معرفت ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماہ رمضان میں جو روزے ہیں، یہ روزے کی کوالٹی اس وقت بڑھے گی جب ہمارے پاس ہمارے زمانے کے امام کی معرفت ہو۔ جس حدیث کو عنوان کلام قرار دیا گیا اس نشست کے لیے، یہ متعدد صیغوں سے وارد ہے۔ من مات لا یعرف، من مات ولم یعرف، الگ الگ جملے ہیں۔ کوئی انسان اس صورت میں مر جائے کہ اس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اس کی موت کفر و نفاق کی موت ہے۔ اور اس سلسلے کی یہ آخری چیز کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کی معرفت کا مطلب یہ صرف ہم یہ سمجھ لیں کہ امام کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، کس سن میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں کیسے لوگ رہے ہیں، کیسا زمانہ گزرا ہے۔ نہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ظاہری معرفت ہے۔ اصل معرفت ہے باطنی معرفت امام علیہ السلام کی، امام کا نورانی وجود، امام کا پروردگار عالم سے ربط، امام کا وجود اس کائنات کے لیے۔ تو وہ جو امام کی نورانی یا نورانی معرفت جو ہے، جسے بعد کی گفتگو میں واضح کیا جائے گا، وہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو امام کی ظاہری معرفت بھی ہونی چاہیے اور امام کی باطنی معرفت بھی ہونی چاہیے، اور دونوں معرفت مطلوب ہے، جیسا کہ حدیثوں میں امام صادق علیہ السلام سے، دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام سے وارد ہوا ہے۔ مثلا انسان نہ ظاہری معرفت پہ اکتفا کر سکتا ہے، چونکہ اس کے ذریعے سے انسان تقصیر کی حد میں داخل ہو جائے گا، جس کے بعد اسے مقصر کہا جائے گا، اور یہ وہ لفظ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے استعمال کیے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت میں تقصیر کرنے والا مقصر ہے، یہ روایات میں وارد ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر معرفت سے آنکھ بند کر کے اس کو نظر انداز کر کے صرف امام کے باطن کے اوپر نظر کیا جائے تو ممکن ہے انسان غلو کا شکار ہو جائے، غالی ہو جائے انسان۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو امام نے کہا نہ ظاہر پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے، نہ فقط باطن پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ کمال معرفت، اہم معرفت، واقع معرفت یہ ہے کہ امام کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی ایمان رکھا جائے۔ تو اب فقط یہ کافی نہیں کہ امام کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، والد اور والدہ کون ہے، نہ۔ تو اب اس کے ذریعے سے ایک چیز یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو امام کو پہچان کے مرا، امام کی معرفت اس کے پاس تھی تو اس کی موت مثلا جاہلیت کی نہیں ہوگی، اور اگر بنا پہچانے مر گیا تو جاہلیت کی موت، اور ہم اس کے اوپر اکتفا کر لینا۔ اس حدیث میں ایک اہم شے ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے ظرف کے مطابق اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے۔ مثلا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان 100% اپنے حساب سے پہچانے، چونکہ امام کے حساب سے کوئی امام کو نہیں پہچان سکتا، چونکہ اللہ نہ یہ چاہتا ہے، نہ اللہ نے ایسا کوئی قانون بنایا ہے، اور حتیٰ کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی اولو العزم محمد و آل محمد علیہ وآلہ السلام کو جیسے اللہ نے بنایا ہے ویسے پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو جب پہچان نہیں سکتا تو پروردگار مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا مقصد معرفت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ امام پروردگار فرماتا ہے، حدیث موجود ہے کہ عبادت کے لیے یعنی معرفت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو معرفت واجب بھی ہے، وہ معرفت ہو بھی نہیں سکتی، تو دو الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ظرف کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ اب ہم سے مطلوب یہ تھا، ہم سے یہ چاہا جا رہا تھا کہ ہم 100% پہچانیں، تو اگر ہم نے 50% اپنے زمانے کے امام کو پہچانا ہے تو 50% ہماری زندگی ایمان کے اوپر ہے اور 50% ہماری زندگی جاہلیت کی طرف چلی جائے گی۔ 90% اگر ہم نے پہچانا ہے
تو اب جو اس کے ثواب ہوں گے، جو درجات ہوں گے ہمارے اعمال کے، وہ اسی 90% کے حساب سے ملیں گے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے کی نشست میں جو آگے کی چیزیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔